السلام علیکم پیارے ویورز، امید ہے آپ لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو جس چیز کے بارے میں بتاؤں گی وہ ہے جامن کی گٹھلیوں کے بارے میں۔ پچھلی ویڈیو میں تو میں نے آپ کو جامن کے بارے میں بتایا تھا کہ جامن ایک پھل نہیں بلکہ قدرتی میڈیسن ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں جامن کی گٹھلیوں کے بارے میں بتاؤں گی کہ جامن کی گٹھلیوں کو استعمال کرنے کے کون کون سے حیران کن فائدے ہیں اور ان کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی آپ نے جامن کی گٹھلیاں کیسے اور کتنی مقدار میں استعمال کرنی ہیں۔ ویسے تو جامن کے درخت کی چھال، جامن کے درخت کے پتے اور جامن کی گٹھلی، ان تینوں کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن ان تینوں میں سے زیادہ فائدہ مند جامن کی گٹھلی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ جامن کے پھل کو استعمال کریں، کبھی بھی آپ نے جامن کی گٹھلی کو نہیں پھینکنا، بلکہ آپ نے سب سے پہلے جامن کی گٹھلی کو سادہ پانی سے دھو لینا ہے اور اس کے بعد انہیں دھوپ میں اچھی طرح سکھا لینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو گرینڈ کر کے ان کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اس پاؤڈر کو آپ نے ایئر ٹائٹ جار یا ایئر ٹائٹ شیشی میں ڈال کر محفوظ کر لینا ہے۔ جامن کی گٹھلی کا استعمال آپ کے باڈی کو ڈیٹاکس کرتا ہے اور آپ کے جسم کے اندر جتنے بھی گندے اور فالتو مادے ہوتے ہیں ان کو جسم میں سے نکال باہر کرتا ہے، اور جسم میں جتنی بھی بیماری اور ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے بنتے ہیں انہیں جسم سے باہر نکالتے میں مدد کرتے ہیں۔ جامن کی گٹھلی آپ کے شریانوں کی صفائی کرتی ہے اور شریانوں میں کولیسٹرول کو کچھ ہی دن میں جامن کی گٹھلی کے استعمال سے جو کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوتا ہے تو وہ گٹھلی کے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو کچھ ہی دن میں جامن کی گٹھلی سے بڑھا ہوا کولیسٹرول نارمل ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مرض رہتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مرض رہتا ہے، ان کے لیے بھی جامن کی گٹھلی اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ جامن کی گٹھلی خون کی بڑھی ہوئی حدت کو کم کر دیتی ہے۔ اس لیے تمام لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اگر وہ نہار منہ گٹھلی کا پاؤڈر استعمال کرتے رہتے ہیں تو انہیں بلڈ پریشر کو کنٹرول رکھنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اس طرح جدید ریسرچ میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ جامن کی گٹھلی کے اندر ایسے طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو دل کے پٹھوں کو کمزور ہونے سے بچا کر آپ کو دل کی بیماریوں اور ہارٹ اٹیک کے مسئلوں سے بچاتی ہے۔ جامن کی گٹھلی آئرن سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے جسم میں آئرن کی کمی ہے تب بھی آپ استعمال کریں، اور اگر آپ کو خون کی کمی ہے تب بھی آپ اس کو استعمال کریں۔ کچھ ہی دن میں آپ محض جامن کی گٹھلی کو استعمال کر لیتے ہیں تو جسم میں پیدا ہونے والی جتنی بھی خون کی کمی ہوتی ہے کچھ ہی دن کے اندر ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ جامن کی گٹھلی کا استعمال آپ کے خون کو صاف کرتا ہے اور خون میں موجود جتنے بھی گندے اور زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کو نکال باہر کرتا ہے اور خون کو پیوریفائی کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اسی طرح جامن کی گٹھلی آپ کے پیٹ اور معدے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اگر جامن کی گٹھلی کو استعمال کرنے سے معدے اور پیٹ کے افعال درست ہوتے ہیں، معدے میں پڑی ہوئی بے جا تیزابیت کم ہوتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو قبض رہتی ہے وہ بھی رات کو 1 گھنٹہ سونے سے پہلے جامن کی گٹھلی کو آدھا گلاس نیم گرم پانی کے ہمراہ استعمال کر لیتے ہیں تو جامن کی گٹھلی آپ کی آنتوں کو نرم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور روزانہ کھل کر آپ کا پیٹ صاف ہونے لگتا ہے۔ جامن کی گٹھلی کو استعمال کرنے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو گیس، بدہضمی، اپھاڑا پن اور کھانا ہضم نہ ہونے کی وجہ سے کھٹے ڈکار آتے ہیں تب بھی آپ جامن کی گٹھلی کو کھانا کھانے کے پہلے یا کھانا کھانے سے 5 منٹ بعد استعمال کر لیا کریں۔ یہ تمام مسائل جڑ سے ختم ہو جائیں گے اور آپ کا ہاضمہ نظام مضبوط بن جائے گا۔ جامن کی گٹھلی کو استعمال کرنے سے آپ کے جلد کے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں اور آپ کی اسکن بالکل کلیئر ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کی اسکن پر پمپل، کیل مہاسے اور دانے نکلتے رہتے ہیں تو صبح نہار منہ جامن کی گٹھلی کا پاؤڈر 1 چمچ استعمال کر لیا کریں تو تمام یہ مسائل آپ کو زندگی میں دوبارہ نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کے آنکھوں کے گرد ہلکے ہوں تب آپ نے جامن کی گٹھلی کو کھانا نہیں بلکہ جامن کی گٹھلی کو آپ نے اسکن پر لگانا ہے۔
جامن کی گٹلی کو آپ نے چہرے پر اس طرح استعمال کرنا ہے کہ آپ نے جامن کی گٹلیوں کا تھوڑا سا پاؤڈر لینا ہے، پھر اس میں آپ نے عرق گلاب شامل کرنا ہے، تھوڑی سی بالائی شامل کرنی ہے اور ان تینوں کو مکس کر کے آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے۔ آنکھوں کے ارد گرد جہاں جہاں سیاہ حلقے ہیں ان کو آپ نے مکس کر کے آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے، اور آنکھوں کے گرد جہاں جہاں سیاہ حلقے ہیں تقریباً 15 سے 20 منٹ لگے رہنے دینا ہے۔ 15-20 منٹ بعد اپنے چہرے کو سادہ پانی سے واش کر لینا ہے۔ اگر ہفتے میں 2 سے 3 بار بھی استعمال کر لیتے ہیں تو اسکن کے جتنے بھی مسائل ہوں گے ختم ہو جائیں گے، جیسے سیاہ حلقے جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ جامن کی گٹلیوں کا پاؤڈر کینسر کے مریضوں کے لیے اکسیر ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ڈائبٹیز جامن کی گٹلیوں کے پاؤڈر استعمال کریں، ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے جامن کی گٹلی کا پاؤڈر دنیا میں کوئی اور میڈیسن نہیں بلکہ یہی ایک میڈیسن ہے جس سے ان کو فائدہ مل سکتا ہے ڈائبٹیز کے مریضوں کو۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جامن کی گٹلی کے اندر ایسے کمپاؤنڈز رکھے ہیں جو آپ کے جسم میں شوگر کو بڑھنے سے روکتے ہیں۔ جب ہم کچھ بھی کھاتے ہیں تو غذا میں موجود کاربوہائیڈریٹ ہماری باڈی میں جانے کے بعد بریک ڈاؤن ہوتے ہیں اور گلوکوز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو باڈی میں جانے کے بعد گلوکوز ہمارے خون میں جاتا ہے اور خون کے لیول کو زیادہ کر دیتا ہے۔ بڑھتا ہوا شوگر کا لیول بہت خطرناک ہوتا ہے اور گلوکوز کے مریضوں میں کمپلیکیشنز پیدا کرنے کی وجہ بنتا ہے۔ جامن کی گٹلی کے اندر ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو کاربوہائیڈریٹس کو بریک ڈاؤن ہو کر گلوکوز کے عمل کو سلو کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے کھانے سے پہلے جامن کی گٹلی کا استعمال کریں تو اس سے آپ کے کھانے میں ایک دم آپ کے خون میں شوگر کا لیول ایک دم نہیں بڑھتا۔ اس لیے شوگر کے مریضوں کو چاہیے جب کھانا کھانے سے پہلے 1 چمچ پاؤڈر جو ہے جامن کی گٹلی کا استعمال کر لیں، اسی لیے پوری عمر ان کے شوگر کا مرض کنٹرول رہے گا۔ جامن کی گٹلی میں بھرپور مقدار میں کیلشیم پایا جاتا ہے، اس لیے اگر آپ کی ہڈیوں میں بھی کمزوری ہے، دانت کمزور ہیں یا اٹھتے بیٹھتے آپ کے جوڑوں میں شدید درد ہوتی ہے تو تب بھی آپ جامن کی گٹلی کے پاؤڈر کو استعمال کرنا شروع کر دیں۔ کچھ ہی دنوں میں آپ کے جسم میں کیلشیم کی کمی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کی ہڈیاں اور دانت مضبوط بن جائیں گے۔ اگر آپ کے منہ سے شدید بو آتی ہے یا آپ کے دانت بالکل پیلے پڑ چکے ہیں تو بھی جامن کی گٹلیاں آپ کی مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ جامن کی گٹلی کے اندر طاقتور اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل پراپرٹیز پائی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ برش کرتے وقت جامن کی گٹلی کا پاؤڈر پیسٹ میں ملا کر آپ برش کرتے ہیں تو کچھ ہی دن کے اندر آپ کے منہ سے آنے والی بدبو کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ وہ منہ کی بدبو جو جانے کا نام نہیں لے رہی تھی اتنی آسانی سے کیسے چلی گئی، اور پیلے دانت کچھ ہی دنوں میں دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ جامن کی گٹلی کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایسے تمام لوگ جنہیں شوگر کا مرض نہیں ہے انہوں نے جامن کی گٹلی کا استعمال اس طرح سے کرنا ہے کہ صبح نہار منہ یا صبح ناشتے کے وقت 1 چمچ گٹلی کا پاؤڈر پانی کے ہمراہ استعمال کرنا ہے۔ لیکن شوگر کے مریضوں نے جامن کی گٹلی کا استعمال اس طرح سے کرنا ہے کہ صبح یعنی ناشتے سے پہلے، دوپہر کھانے سے پہلے اور رات کھانے سے پہلے، کھانا کھانے سے پہلے ان تینوں ٹائم انہوں نے جامن کی گٹلی کا پاؤڈر لینا ہے اور آدھے گلاس پانی کے ہمراہ استعمال کرنا ہے۔ آپ نے ان موسمی پھلوں کا ضرور استعمال کیا کریں اور امید ہے ویورز آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اس کو استعمال کریں گے اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں گے۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آیا ہو تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ ویورز۔